السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں 19A جاننا آپ کا حق ہے۔ جاننا آپ کا حق کیوں ہے، کیسے ہے، کس مقصد کے لیے۔ یقیناً یہ بات ہمیشہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں کہتے ہیں، بطور سٹیزن آف پاکستان آپ یہ جان سکتے ہیں آرٹیکل 19A کے ذریعے کہ میری حکومت میرے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، میرے وسائل کو وہ کہاں استعمال کر رہی ہے، میری ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، یا ملک میں ہونے والی تمام واقعات و حالات جو کسی بھی پبلک باڈی سے تعلق رکھتے ہوں ایک شہری ان کو جان سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بطور شہری پاکستان کے کہ جو 22 سینیٹر نے جو ایک بل پیش کیا ہے امریکہ میں کہ پاکستان پر پابندیاں، ان ممالک پر پابندیاں لگا دی جائیں جنہوں نے طالبانوں کی کسی نہ کسی حوالے سے امداد کی ہے۔ یہ ایک بڑا دلخراش سا انسیڈنٹ ہے، واقعہ ہے اور بل ہے، ڈیبیٹ ہے جو امریکہ میں شروع ہوئی ہے۔ دیکھیے میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ جاننا آپ کا بنیادی حق ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 9/11 جب ہوا تو اس وقت کے حالات و واقعات تھے، اس وقت پوری دنیا ایک طرف کھڑی تھی اور پوری دنیا طالبان حکومت جو افغانستان میں تھی اس کے خلاف صف آرا تھی، اور وہ جو فیصلہ تھا وہ سیکیورٹی کونسل کا فیصلہ تھا۔ سیکیورٹی کونسل نے کہا تھا کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے امریکہ میں اس کے ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ یہ انسیڈنٹ طالبانوں سے ہوا تھا اور طالبانوں کی حکومت تھی اور القاعدہ اس میں انوالو تھی، اور طالبانوں کی حکومت القاعدہ کے جو لیڈران تھے ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے کسی قدر تیار نہ تھی، لہذا ان کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ نے سیکیورٹی کونسل سے ایک فیصلہ منظور کروایا کہ طالبانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ اور پھر کیا ہوا، 2001 میں امریکہ نے نیٹو کے جو 40 ممالک تھے ان سے مل کر افغانستان پر حملہ کر دیا اور افغانستان میں پھر وہ قابض ہو گئے۔ اور وہ قابض کب تک رہے؟ وہ قابض پھر رہے اب ستمبر 2021 تک، یعنی 20 سال تک امریکن اور نیٹو کی فورسز افغانستان میں طالبانوں کے خلاف صف آرا رہی۔ اور پھر یہ فیصلہ کب تک چیزیں ہوتی رہیں، یہ 20 سال تک ہوتی ہیں، 2 دہائیوں تک۔ ناظرین، ہمارا پاکستان جو کہ الائے تھا امریکہ کا، جس نے اپنے جنگ میں صف اول کا کردار، الائے کا کردار ادا کیا، ہمیں اس میں کیا فیس کرنا پڑا؟ ہمارے 80,000 سے زیادہ جو معصوم شہری تھے وہ شہید ہوئے۔ ہمیں جو ڈسپلیس ہو کر افغانستان سے لوگ آئے تھے 40 لاکھ کے قریب، پاکستان کو ان کی خدمت کرنا پڑی، پاکستان کی ساری اکانومی ان پر صرف ہوئی، ہمارے ہاں لا ایڈمنسٹریشن کی سچویشن پیدا ہوئی، ہمارے ہاں کلرشن کو کلچر آیا، ہمارے ہاں جرائم میں اضافہ ہوا، ہمارے ہاں جو ہمارے معصوم شہری تھے ان پر حملے کیے گئے، اور یہاں تک نہیں بلکہ 400 کے قریب حملے، ڈرون حملے امریکہ نے ہمارے جو سرحدوں کے قریب علاقے تھے ان پر کیے۔ ہم نے اس جنگ کا کیا خمیازہ بھگتا؟ ہمارے 11,000 سے زیادہ سیکیورٹی کے بہترین جو افسران تھے وہ شہید ہوئے۔ ہمارے ایک نوجوان بچے جو ابھی سیکنڈ لیفٹیننٹ بن کے سوڈا آنر لے کے آئے تھے، ماں باپ کے اکلوتے بھی تھے، ملک کی خاطر انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن ہم اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیتے رہے، اور اس وقت تک دیتے رہے جب تک کہ امریکہ یہاں سے چلا نہیں گیا۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ 79 میں جب رشیا کے خلاف امریکن نے مجاہدین کو پیٹرنائز کیا، ان کو اسلام کا ایک کہا کہ یہ اسلام کی جنگ ہے اور رشیا کے خلاف صف آرا کیا، تب وہ مجاہدین تھے۔ اور جب رشیا افغانستان سے چلا گیا اس وقت بھی امریکیوں نے پاکستان کے میں ایسے حالات چھوڑے کہ ہمیں پھر اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑا۔ ہماری اکانومی تباہ ہو کے رہ گئی، ہمارے یہاں مہنگائی کا وہ سیلاب آیا، ہمارے یہاں لا نسنس اتنی پھیل گئی کہ معاشرے میں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے وسائل ان پر لگانا پڑے۔ کیا ہم سے کہا کیا تھا جا رہا ہے؟ ہم سے یہی کہا جاتا رہا کہ ڈو مور، اور کریں اور کریں اور کریں، یہاں تک کہ اب آ کر امریکیوں نے جب عمران خان صاحب امریکہ تشریف لے گئے اور ٹرمپ نے کہا کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہم وڈرول چاہتے ہیں۔ وڈرول وہ کیوں چاہ رہے تھے؟ اس لیے کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے وہ تو امریکہ اور طالبانوں کے درمیان ہوئے۔ یہ چیز دنیا کو اور ہمارے پاکستانیوں کو سمجھنی چاہیے کہ آج جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے وہ ہماری قربانیوں کا صلہ نہیں ہے، ہمارے جو 80,000 سے زیادہ معصوم لوگ شہید ہوئے ان کا صلہ نہیں ہے، ہمارے جو 11,000 سے زیادہ سیکیورٹی والے ہمارے لوگ شہید ہوئے ان کا صلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں جو اکانومی تباہ ہوئی اس کا صلہ یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں جو لا نسل آج بھی ہے، ہمارے یہاں جو نئے سے نئے ادارے میں بنانے پڑے، ہمارے یہاں جو APC کے جو معصوم بچے شہید ہوئے، کیا یہ دنیا کے لیے کافی نہیں ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ پاکستان نے اس جنگ میں کیا کچھ کھویا؟ ہم نے حاصل کیا کیا؟ ہم نے حاصل تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے حاصل یہ کیا کہ انڈیا کے 15 سفارت خانے کابل میں،
افغانستان میں یعنی کہ کابل میں وہ ہمارے خلاف کیا کچھ کرتے رہے، وہاں پر دہشت گردی کو پروموٹ کرتے رہے، ہمارے جو سرحدوں کے قریب انہوں نے کیمپ بنا رکھے تھے، کیا وہ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے؟ ہمارے خلاف تو اشرف غنی اس وقت کے موجودہ حکمران اور اس سے پہلے بھی جو حکمران رہے وہ تو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے، اور وہ صلہ ہمیں دیا 40 لاکھ جو جہاں لوگ افغانی آ کر یہاں پہ ہمارے یہاں ٹھہرے تھے ریفیوجیز بن کر، کہ ہم نے ان کی اتنی خدمت خاطر کی، اور ہمارے یہاں کیا ہوا؟ آج بھی ہمیں یہی کہتے ہیں پاکستان طالبانوں کی حکومت کو پیٹرنائز کر رہا ہے، طالبانوں کی حکومت سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ تمام حالات و واقعات تھے جو آج امریکہ ان کو ہمارے خلاف سفارا کر ہمیں الیگیشن کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2001 میں رشیا جو اس قدر پاورفل نہیں تھا، چائنا کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اور اس خطے میں کوئی الائنس نہیں تھا۔ آج 2001 میں چائنا دنیا کی ایک سپر پاور بن چکا ہے امریکہ کے مقابلے میں، ان کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے۔ رشیا، چائنا، ایران، پاکستان، ترکی اور دوسرے جو ممالک ہیں خطے کے، انہوں نے آپس میں الائنس کر لیا، اور یہی وہ بات ہے جو امریکیوں کو ایک آنکھ بھی نہیں پاتی۔ پھر جو سی پیک کا ایک جامع منصوبہ تھا، جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی بیک بون ہے، اس سے امریکہ خائف ہے، اور امریکہ چاہتا تھا کہ جب وہ یہاں سے چلا جائے تو اس خطے میں کسی نہ کسی کو اپنا نمائندہ چھوڑ کے جائے۔ وہ یقیناً وہ انڈیا کو نمائندہ چھوڑ کے جانا چاہتا تھا، کہ انڈین نے کتنی انویسٹمنٹ کی، بلین آف روپیز کی وہاں انویسٹمنٹ تھی۔ پھر دیکھیے جو بائیڈن نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم افغانستان سے وڈرول چاہتے ہیں، اور ہم نے وہاں پر ایک دنیا کی بہترین 3 لاکھ فوج چھوڑی ہے، جو کہ لیٹسٹ ویپنائزڈ ہے، لیٹسٹ اکوپڈ اسلحے کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئی وہ فوج جسے امریکہ کلیم کرنا چاہ رہا تھا۔ اور پھر امریکیوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ پاکستان نے ہمارے وڈرول میں فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے بالکل اپنے بیسز بھی دیے، ہم نے اپنے ہوٹل بھی دیے، ہم نے ان کی ہاسپٹیلٹی بھی کی۔ لیکن یہ جو 2-3 دن سے جو 22 سینیٹر میں جو بل پیش کیا ہے، اس سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر ہم بطور شہری، بطور پاکستانی، ہمارا ساورن ملک ہے تو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے دانشور، وہ ہمارے بڑے بڑے میڈیا پہ بیٹھ کر بات چیت کرنے والے صحافی جو اپنے آپ کو بڑا اینکر بھی کہتے ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی کہتے ہیں، انہیں یہ شرم آنی چاہیے کہ جب وہ یہ پوچھتے ہیں، ہماری سیاسی قیادتیں جب کہتی ہیں کہ پاکستان کو افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی اس وقت ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم امن میں تو آپ کے ساتھی ہیں، لیکن ہم جنگ میں آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ ہم ڈو مور کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہمارے لیے سبق سیکھنے کے لیے کافی ہے، اور یہی کافی نہیں، اب ماضی میں بھی دیکھ لیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو ہمیں اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ دیکھیں نا، امریکہ ہمارے ہاں جب ایران پچھلی سابقہ حکومتوں میں ایران اور پاکستان کے درمیان جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ کیوں رکا پڑا ہوا؟ کیا اس سے ہمارے پاکستانی آج فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ آج جو مہنگی گیس ریسورس انرجی کے ہمیں دنیا بھر سے خریدنے پڑ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے امریکہ کی وہ چالیں نہیں ہیں۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں، چونکہ امریکہ نے ایران پر بھی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ امریکہ اپنے کھیل کھیلتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے، جو باہر کسی دورے پہ گئے تو ان سے امریکہ میں ایک سوال کیا گیا کہ آپ کی ISI کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن کہاں ہیں؟ تو ان کا جواب تھا، بڑا خوبصورت تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو دنیا کی سپر پاور ہیں، تو آپ کی CIA کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امریکہ میں اٹیک ہونے والا ہے اور آپ کے ٹاور جو ہے نا گرنے والے ہیں؟ تو بھئی یہی چیزیں ہوتی ہیں جواب دینے کے لیے۔ آج بھی ہمیں ایک قوم کے ناطے کھڑے ہونے چاہیے۔ بدقسمتی سے 1947 میں ہمارے پاس ملک نہیں تھا، لیکن ہم ایک قوم تھے۔ آج ہمارے پاس ملک ہے، لیکن ہم ایک بکھری ہوئی ہجوم ہے، ایک قوم نہیں ہے۔ ہمیں قوم بن کر خودداری کے ساتھ جینا چاہیے، اپنی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اچھے اور برے وقت آتے رہتے ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو طالبانوں نے اس وقت امریکہ کی جو قیادت وہاں موجود تھی، جو MOU سائن ہوا تھا کہ ستمبر تک وہ وڈرول کر لیں گے، تو اس وقت کی جو اشرف غنی کی حکومت کا ایک ڈیلیگیشن میں موجود تھا۔
تو طالبانوں کی جو لیڈر اس وقت موجود تھی دوحہ میں، جو ان کے ساتھ ہمیشہ مذاکرات بھی کرتی رہی ہے، اور پھر امریکہ میں جا کر انہوں نے وزٹس بھی کیے، اور یہ جو طالبانوں کی اب کی عادت ہے، یہ تو پاکستان کی جیلوں میں قید مقید تھی، اور امریکیوں نے وہاں سے ملا برادران کو رہائی دلوائی تھی، اور پھر امریکہ میں لے کے جائے، امریکہ میں بات چیت کی۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب دوحہ میں جب ڈائیلاگ ہوا، طالبانوں نے کہا کہ بھئی آپ اشرف غنی کے جو ڈیلیگیشن ہے، ہم اس کو تو مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، بات تو ہماری اور آپ کی ہے، آپ نے چونکہ ہمارے ملک میں قبضہ کر رکھا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ سفر آئے، اور ہم اس وقت تک لڑائی بند نہیں کریں گے جب تک کہ آپ وڈرال کی ڈیٹ نہیں دیتے، اور جب تک آپ یہاں رہیں گے، آپ سے اپنے ملک کا قبضہ چھڑانا ہمارا پیشن ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، اور ہماری آپ کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ پھر وہ معاہدہ ہو گیا، اور پھر وہ جو طالبانوں کے ساتھ جو امریکہ کے ڈائیلاگ کے وقت اشرف غنی کی جو لیڈرشپ کے لوگ تھے، وہ ان کو انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب امریکہ اگر واپس چلا گیا ہے، اور پاکستان نے، ٹرمپ نے جب کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ جائیں اور جا کر فیسیلیٹیٹ کریں، تو عمران خان صاحب جب پاکستان میں واپس آئے تو عمران خان صاحب نے طالبانوں کی جو لیڈرشپ تھی ان کو بلایا اور مذاکرات میں فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور یقین جانیے کہ دنیا بھر میں جب امن کی بات ہوتی ہے، امن کے ڈائیلاگ ہوتا ہے، تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں بھی امن اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنی جنگیں ہم نے، یہ لڑائی کا جتنا ہمیں نقصان ہوا شاید ہی کسی دنیا میں ہوا ہو، تو ابھی بھی جو 80,000 لوگ مروا کے ابھی بھی دنیا ہم پر بلیم لگائے کہ یہ پاکستان نے پیٹرنائز کیا، یہ پاکستان میں بنائے ہیں۔ تو پھر ہمارا سوال امریکیوں سے یہ ہے، پہلے تو آپ نے جھوٹ بولا، آدھا سچ، کہ اس وقت جو مجاہدین بنائے تھے آپ نے 79 میں، تب وہ آپ کو پیارے تھے کیونکہ وہ آپ کی لڑائی لڑ رہے تھے، آپ نام اس کے اسلام کی لڑائی کا دیتے تھے۔ پھر جب آپ وہاں سے چلے گئے تو پھر وہ مجاہدین سے دہشت گرد بن گئے، طالبان بن گئے، القاعدہ بن گئے، پھر آپ نے انہیں ہمارے پلے چھوڑ دیا اور ہم پہ ہی الزامات لگائے، اور ہم نے ہی سفر کیا، ہمارا ہی نقصان ہوا، اور آج تک وہ نقصان ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آج جب آپ 20 سال تک افغانستان میں رہے، آپ کی فورسز افغانستان میں رہی ہیں، آپ کے نیٹو فورسز 40 ممالک کی فورسز افغانستان میں نہیں، ارے بابا اگر آپ اس وقت کچھ نہیں کر سکے، آج اب ہمیں کیوں بلیم دینا چاہتے ہیں؟ آپ پھر رہتے یہاں پر، آپ اپنی فورسز رکھتے، آپ کو چاہیے تھا، آپ کا جو الائے انڈیا تھا اس کے کیا حالات تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کوئی نئی چال چلنا چاہتا ہے، وہ چال کوئی ہمارے اگینسٹ تو ظاہر تھی ہی صحیح، لیکن وہ چال بنیادی طور پر چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے، چائنا کی 1 بیلٹ 1 روڈ ہے، چائنا کا جو سی پیک کا منصوبہ ہے، چائنا جو اس گولڈن رنگ سے سی پیک گزارنا چاہتا ہے، یہ اصل میں بنیادی چیز ہے، یہ امریکیوں کو نہیں پاتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 سے پہلے چائنا کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، آج دنیا بھر میں چینیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور اپنا جہاں دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 20 سالوں میں عراق، لیبیا، شام، جہاں فلسطین، جہاں امریکی تباہی پھیلا رہے تھے، ویپنائز کر رہے تھے پوری دنیا کو، اپنا اسلحہ بیچ رہے تھے، وہاں پر چائنا اپنی ایک حکمت عملی کے تحت اپنی ٹریڈ کو بڑھا رہا تھا، اپنی اکانومی مضبوط کر رہا تھا، وہ اپنا دفاع اپنی اکانومی کے ذریعے کرنا چاہ رہا تھا، اور امریکہ دنیا پر ویپن کے ذریعے مسلط ہونا چاہ رہا تھا۔ اور ہیومن رائٹس کی بات جہاں تک کہتے ہیں، کہاں ہیومن رائٹس؟ جب وائلیشن ہو رہی تھی فلسطین میں، کشمیر میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، ابھی تک کشمیر کے بچے مارے جاتے ہیں، تب تو ان کو یاد نہیں آتا کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ امریکہ میں جب پہلے اب دیکھیں ہسٹری دیکھیں کہ انہوں نے خاتون کو ووٹ کا حق کب دیا، ان کے ہاں کبھی کوئی خاتون صدارت تک پہنچی ہے؟ لڑی ضرور ہے، ہمارے ہاں تو پھر بھی اس بیک ورڈ کنٹری میں، تھرڈ ورلڈ کنٹری میں محترمہ بینظیر بھٹو اسلام کی ممالک کی پہلی سربراہ مملکت رہی ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کے ذریعے کہ جاننا آپ کا حق ہے، جو ہمارا دستوری حق ہے آرٹیکل 19A میں، ہم آپ کے ساتھ یہ ڈائیلاگ رکھ رہے ہیں کہ آج ہمیں ایک قوم بن کر سوچنا ہے۔ آج ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے، عسکری ہو سول ہو، انہیں ایک پیج پہ آنا چاہیے۔ آج ہمارے جو میڈیا دنیا میں بڑا وائبرنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، اپنے میڈیا کے دوستوں کو، جن کی کاوشوں کی وجہ سے، جدوجہد کی وجہ سے آج ہمارے یہاں آزادی ہے، لیکن یہ مادر پدر آزادی نہیں ہوتی، اس پر کچھ قدغن ہوتی ہیں، کچھ ملک کے اپنے دفاع میں ہوتے ہیں، کچھ اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے اور نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے اداروں سے بھی گزارش کریں گے کہ جب وہ
برجنگ کرتے ہیں، جب وہ دنیا کو جوڑتے ہیں، تو پھر وہ تفریق نہ پیدا کیا کریں۔ اگر کوئی ایسے ہی حالات و واقعات ہیں تو انڈور جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں ایسے لوگوں کو بلایا کریں جو باہر جا کر اپنے ملک کا اچھا امیج پیش کر سکیں، جو باہر جا کر جو وقت کا تقاضا ہے، جو معروضی حالات ہیں ان کے مطابق اپنی پالیسیاں ترتیب دیں۔ اگر واقعی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے چینلز کی، اخبارات کی، ان ایڈیٹران کے ساتھ جو ہمارے ایک عسکری لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو مل بیٹھنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری نیشن ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارے وسائل ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے اپنے مفادات کو، ہمیں بھی جب اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے تو ہمیں اپنے ملک کا جو مفاد ہے سب سے پہلے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری جو سمت ہے وہ درست رہے۔ ہمارے یہاں جو پیس پروسیس ہے ہمیں اس کو بلڈ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آج ایک وار زون میں ہیں، ہمارا کانفلکٹ 1947 کے سے چلا آ رہا ہے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے ایشو پہ، اور انڈیا نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو وہ نقصان پہنچائے، ڈپلومیٹیکلی، فزیکلی، اور جو ان کی فورسز ہیں ان کے ذریعے۔ کبھی ایران کے بارڈر سے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی کراچی کے جو سی پورٹ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ہمارے جو ساؤتھ کا علاقہ ہے بہاولپور سائڈ کا، وہاں سے وہ اپنے دہشت گرد پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو دہشت گردی کی لہر پاکستان میں آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ آج جو انڈیا میں را کی جو ان کی جو آر ایس ایس ہے اس کا جو نظریہ ہے وہ پریویل کر رہا ہے۔ جو کہا جاتا تھا کہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور لبرل وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، آج جب ان کا چہرہ، مست شدہ چہرہ جو ہیومن رائٹ کے ویلیشن ہے، وہاں پر سکھ کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جو دلت ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جو شودر ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چھوٹی سی کمیونٹی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے یہاں کیا اکراس دی بارڈر کوئی کسی قسم کی کوئی پیس ٹاک ہو رہی ہے؟ ہم پیس کے حامی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں جو ڈائلاگ ہوتا ہے وہی ایک امن کا راستہ ہوتا ہے اور اسی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہم جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہوتے ہیں، میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ مین ٹو مین، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے، لیکن ایک طرف آپ لاشیں بھیج رہے ہوں، ایک طرف آپ حملہ آور ہو رہے ہوں، ایک طرف آپ ہمارے درجنوں کے ڈیلی جو ہمارے مسلح افواج کے سیکیورٹی پرسنل ہیں ان پہ آپ ان کو شہید کر رہے ہوں، ایک طرف آپ کشمیر کو جو ہماری شاہ رگ ہے، جو ہمارے پارٹیشن کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے اس کو آپ سبتاز کر رہے ہیں، وہاں کے جیل سب جیل بنا کے رکھ دے، تو پھر ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانا ہمارا وتیرہ بنتا ہے۔ امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک آنکھ سے نہ دیکھے، ہیومن رائٹس سب کی ہوتے ہیں، وہ کشمیریوں کے بھی ہیں، فلسطینیوں کے بھی ہیں، افغانیوں کے بھی ہیں، وہ شامیوں کے بھی ہیں، عراقیوں کے بھی ہیں، لبنانیوں کے بھی ہیں۔ تو پھر اس قسم کا دوہری پالیسی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے ساتھ سچ آپ دیکھیں نا، جب انگلینڈ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ کہتے ہیں، وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، پاور ضرور ہے، جب وہ کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ جب ہم تعاون بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دوستی بھی نبھاتے ہیں، تو آپ امریکیوں نے ہمارے ساتھ کبھی دوستی نبھائی ہے؟ ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام کیا ہے؟ ہماری انسانی ترقی پہ ہمیشہ اسلحے کے زور پہ، اسلحے کے فروغ پہ وہ توجہ دیتے ہیں۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان میں جب جو میڈیا کے ایک ٹاور تھا اس پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا، اور امریکہ کے جو وزیر خارجہ جو سیکرٹری اسٹیٹ تھے ان سے پوچھا گیا کہ آج وہاں پہ کیا ہوا تھا، ان کہ ہم دیکھیں گے، اپنی دفعہ وہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر یونائٹڈ نیشن کے اداروں میں جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہیں ان میں جا کر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اور پاکستان پر پھر وہ دھبا لگاتے ہیں کہ یہ ویگ سٹیٹ ہے، یہ روگ سٹیٹ ہے۔ ہمیں بھی اب سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے نئے دوست بنانے چاہیے، نئی سمتیں ڈھونڈنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے ملک کی ترقی کو سوچنا چاہیے، ملک کے ڈیولپمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ جو ہمارا این نیوز چینل ہے، آپ ان کی نشریات دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیا کریں تاکہ ہم آپ کی آراء پر مبنی ایسے پروگرام کیے کریں جو آپ تک مفید معلوماتی چیزیں آپ تک بھیج سکیں۔ ہماری کوئی ایڈیٹوریل پالیسی سخت نہیں ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جان کر جینا چاہتے ہیں، اور یہی تو کہتے ہیں کہ جب آپ جان جائیں گے پھر جان کر اس کے حوالے سے جئیں گے۔ کوئی چیز آپ کو اچھی لگے گی اس کی ہمیشہ پرچار بھی کرنا چاہیے۔ جیسے ہمیں امریکہ کی چیزیں اور یہ جو بل ہے اس پہ ہمیں اعتراضات ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پھر ایک اگلے سال امریکہ پر حملہ ہوگا۔ بھئی اگر آپ کو معلوم تھا کہ امریکہ پر پھر ایسا حملہ ہوگا تو پھر آپ نے جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو پھر آپ نے اس وقت پریکاشنری میئر اڈاپٹ کیوں نہیں کیے تھے؟ آج اگر آپ کی ایجنسیز کہہ رہی ہیں، اگر آپ داعش کے کچھ لوگ وہاں پہ ہیں، کوئی القاعدہ کے ہیں، تو آپ بلیم نہ لگائیں، بلکہ
طالبانوں کو یا ہمیں ہماری حکومت کو ہماری حکومت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آپ ان کو معلومات مہیا کریں فیئر بیسس پہ تاکہ وہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو تو پھر کشمیر کے جو مسائل ہیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلوشن کے لیے بھی آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے عراق ایران لیبیا میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہیں اس پر بھی دنیا آپ سے سوال کرتی ہے کہ مہذب معاشرہ کیا صرف امریکہ میں اپنے ہی لوگوں کے لیے یا اپنے نیٹو ممالک کے لیے رہ گیا یا پوری دنیا کے لیے امریکہ کی وہی پالیسی ہے جو ان کی کینیڈا کے لیے, جو ان کی جرمنی کے لیے, جو ان کی میکسیکو کے لیے, یا ان کی پالیسی پاکستان کے لیے کچھ اور ہے, لبنان کے لیے کچھ اور ہے, شام کے لیے کچھ اور ہے. ہم اپنے دوستوں سے بھی یہ پوچھتے ہیں کیا امریکہ کی ہر چیز صحیح ہے؟ کیا امریکہ نے پاکستان کا کبھی ساتھ دیا ہے؟ دوست ہوتا ہے اور دوست کو دوستی پہ ناز ہونا چاہیے. ہمیں امریکہ کی پالیسیوں سے بہت اختلافات ہیں لیکن امریکہ ابھی جو نئی گیم چلنے جا رہا ہے ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور ایک قوم ہو کر اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کی سالمیت کے لیے مشکل حالات اگر آئیں تو پھر ہمیں مل کر سے آنا چاہیے, خواہ اپوزیشن ہو خواہ حکومت ہو یا ہماری عسکری قیادت ہے. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.